وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جماعت سے مراد کیا ہے؟ جماعت سے بارش نہیں اگر وہ ہٹ گیا تو کیا جائز کی موقع؟ جماعت سے مراد صرف یہ جماعت ہے یا جماعت کے علاوہ بھی سلفی تحریکیں ہیں تو وہ اس تحریک سے اختلاف بھی کر لیتے ہیں، کیا وہ جماعت سے باہر نہیں ہے کیا؟ دیکھیے اچھا سوال پوچھا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان کو امیر تو مانتے ہی ہیں، ہم ان کو اپنا ذمہ دار تو مانتے ہی ہیں، اور ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کوئی کام غیر شرعی تو کام نہیں کر رہے ہیں، دین ہی کا کام کر رہے ہیں. بات صحیح ہے، لیکن اس میں سمجھیے بات کو. مسلمانوں کا ایک خلافت کا دور تھا، اس میں ایک خلیفہ ہوتا تھا اور اس خلیفہ کے تابع سب لوگ ہوتے تھے. الگ الگ جگہ پر حاکم ہوتا تھا، امیر ہوتا تھا. جیسے خلافت بنو عباسیہ میں خلافت کہاں تھی؟ بغداد میں ہوتی. خلافت کہاں تھی؟ بغداد میں. خلیفہ کہاں بیٹھتا تھا؟ بغداد میں بیٹھتا تھا، عراق کے اندر بیٹھتا تھا. لیکن وہ ہر جگہ اپنا گورنر یا اپنا امیر جو ہے مقرر کر دیتا تھا. تو جس خطے میں گورنر ہوتا تھا وہی ایک طریقے سے اپنے امیر کا نائب ہوتا تھا، یعنی اپنے خلیفہ کا نائب ہوتا تھا. تو اب سارے لوگوں کو کیا کرنا تھا؟ اس کی بات ماننی تھی. وہ جیسا حکم دے گا ویسا کرنا تھا، جب تک کہ ادھر سے کوئی آرڈر نہ آئے اور آ کر کے اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، تب تک جو ہے اسی کو ماننا پڑتا تھا. تو اس کو ماننا مطلب آپ اپنے خلیفہ کی بات مان رہے ہیں، اپنے امیر کی بات مان رہے ہیں. تو آج کیا ابھی خلافت کا دور نہیں ہے، اور اب ہم یہ نہیں کہ ہم خلافت قائم ہوگی تبھی ہم یہ سب کام کریں گے. ابھی اس کی شکل فی الحال بدل گئی ہے. ابھی ہم خلافت پر بات نہیں کریں گے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ابھی اس کی شکل بدل گئی ہے. یہ مت سمجھو کہ خلافت ختم ہو گئی ہے، نہیں، الحمدللہ خلافت ہے، ویسی صورت میں نہیں ہے. حالات ایسے آ گئے مسلمانوں کے اوپر، پریشانیاں آ گئیں، جنگ جدال ہو گیا، غیروں کا غلبہ ہو گیا، مسلمان بٹ گئے، ختم ہو گئے، وہ الگ بات ہے. لیکن خلافت کا تصور نہیں ختم ہوا ہے ابھی بھی. جو لوگ کہتے ہیں خلافت نہیں قائم ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں. خلافت الحمدللہ ابھی بھی ہر غیر مسلم ممالک میں بھی خلافت قائم ہے. کیسے قائم ہے؟ آج مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے. کیا یہی تو ہے ہمارا دین کا کام؟ اگر حکومت غیر اسلامی ہے یا حاکم غیر اسلامی ہے تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں نا مسجد کے اندر بیٹھ کر کے. تو اس میں جو امیر بنے گا، جو ذمہ دار بنے گا، وہی ہمارا وقتی طور پہ امیر ہے. خلیفہ اسے بول دو، امیر بول دو، حاکم بول دو، ملک بول دو، بادشاہ بول دو، جو بول دو. بھائی یہ سب الفاظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیے ہیں. ایک آدمی بولتا ہے نہیں خلیفہ ہوگا بادشاہ نہیں ہوگا. کیا بولتے ہیں؟ خلیفہ تو ہوگا، خلیفہ صحیح ہے، بادشاہ صحیح نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ نے خود اپنے لیے بادشاہت کا لفظ استعمال کیا. لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار. یہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کہے گا آج ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، واحد قہار کی بادشاہت ہے. تو یہ جو بادشاہت کہہ لو اسے، وہ بھی صحیح ہے، خلافت کہہ لو، امیر کہہ لو، امارت کہہ لو، سب صحیح ہے. تو ابھی ہم جس ملک کے اندر ہیں یا جو بھی غیر اسلامی ملک ہے جہاں پر اسلام کی حکومت نہیں ہے، مسلمان غلبے میں نہیں ہے، تو وہاں پر کیا ہے؟ وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ جو جمعیت بن جائے، جو جماعت بن جائے، آفیشیل یہ ہونا چاہیے، آفیشیل. ورنہ ہر آدمی جو ہے مسجد میں 50 مقتدی ہیں تو 10 لوگ کی ایک جمعیت بن جائے تو یہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو پھر حرام. یہی ہے الگ ہونا، ایک آفیشیل جمعیت بن جائے. اب ہم لوگ کیا ہے؟ اپنے ملک کی بات کریں، میں باہر کی بات نہیں کر، اپنے ملک کی بات کروں. اب ہم جماعت اہل حدیث سے متعلق ہیں، تو جمعیت اہل حدیث ہند ہے، یعنی کہ مرکزی جمعیت جسے آپ کہتے ہیں، جو دلی میں بیٹھتی ہے. اب اس کے اندر میں ہر جگہ صوبے کی جمعیت بنی ہوئی ہے. صوبے کا جو امیر ہوتا ہے وہ اپنے صوبے کے لیے جواب دہ ہوتا ہے. مرکزی جمعیت سے جو بھی اعلانات نکلتے ہیں، جو بھی احکام جاری ہوتے ہیں، صوبائی جمعیت کے جو بھی امیر ہیں ان کو وہ بات ماننی پڑتی ہے. اب اس کے بعد اسی حساب سے وہ اپنے صوبے کے لوگ کو چلا. اب صوبائی جمعیت کیا کرتی ہے؟ ہر ضلع میں ایک جمعیت بناتی ہے، جیسے ضلعی جمعیت کہتے ہیں. ضلعی جمعیت کیا کرتی ہے کہ اپنے شہر کے علاقے میں جمعیت قائم کر، جسے مقامی جمعیت کہا جاتا ہے. تو یہ ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تاکہ کام آسانی کے ساتھ ہو. آپ کو کوئی کام ہے، اگر یہ جمعیت ڈیوائیڈ نہیں رہے گی اس طریقے سے، اور جمعیت کے اندر میں جمعیت نہیں رہے گی، تو کیا ہوگا؟ آپ کیا ہر وقت فون کرو گے دلی نہ فون کر سکتے آپ. تو اس لیے یہ ایک تقسیم کر دی گئی ہے، الگ الگ تقسیم ہے. اب آپ کو اس آفیشیل جمعیت کے انڈر میں رہنا ہے جس کو مقرر کیا گیا ہے، جس کو بنایا گیا ہے. اب ہم عہدے تک نہیں پہنچ پائے یا ہمیں وہ عہدہ نہیں مل پایا، اس وجہ سے
اب ہم ایک اپنی الگ جمعیت بنا لیں، تو یہی ہوا جماعت سے بغاوت۔ آپ صبر کرو، صبر کس کو کہتے ہیں؟ یہی نہ کہتے ہیں آپ خلیفہ نہیں بن پائے، آپ امیر نہیں بن پائے، آپ ملک نہیں بن پائے، یا جو بھی آپ ذمہ دار نہیں بن پائے، تو اب آپ کیا کرو گے؟ نہیں، ہمیں کیسے نہیں بنایا، اب ہم تو چلنے نہیں دیں گے کچھ، اب ہم الگ ہو جائیں گے، یا الگ کر دیں گے سب کو، یا توڑ پھوڑ کر دیں گے۔ یہی غلط ہے، یہی کریں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آتی ہے، چاند کے مسئلے میں ان سے ایک سوال کیا گیا۔ چاند مطلب آپ جانتے ہیں چاند کے مسئلے میں دو طرح کا معاملہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی چاند ہو جائے تو پوری دنیا کے لوگ ایک ساتھ روزہ رکھیں عید اپنے ٹائم کے حساب سے، اور بعض لوگ کہنا نہیں، اپنے اپنے رویت کے حساب سے کریں۔ تو یہ اختلاف ابھی علیحدہ کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، مین بات پر آئیے۔ تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، وہ اصل سعودی لڑکے تھے، لندن میں رہتے تھے یا کہیں رہتے تھے باہر، کسی باہر کے ملک میں رہتے تھے، وہاں چاند نظر آ گیا لیکن سعودی کے اندر اعلان نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد انہوں نے بعد میں فتویٰ پوچھا ہوگا، اس وقت انہوں نے جو بھی عمل کیا، چونکہ فوراً تو آدمی فتویٰ پوچھے گا نہیں، یا جب بھی پوچھا تو یہ لکھت تحریری فتویٰ میں نے جو پڑھا ہے، تو ان سے سوال کیا گیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر، یا آئندہ اگر ایسا کچھ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم سعودی ہیں، سعودی کے حساب سے کر لیں، چونکہ ہم سعودی شہری بھی ہیں، سعودی کے ہم نیشنل وہاں کے ناگرک ہیں ہم، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جواب دیا کہ ہرگز تم اپنے من والا مت کرنا، ہرگز تم سعودی کے حساب سے مت چلنا، بلکہ وہاں کی جمعیت پر اعتبار کرنا، وہاں کی اسلامی جمعیت جو ہے وہ جو فیصلہ کرے گی اس کے حساب سے چلنا، کیونکہ عید کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ یہ اجتماعی مسئلہ ہے، انفرادی مسئلہ نہیں ہے، یہ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، سب مل جل کر کے ایک ساتھ کرتے ہیں، یہ الگ الگ کوئی نہیں کر سکتا کہ کوئی آدمی عید منا رہا ہے تو کوئی روزہ رکھ رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، سب لوگ ایک ساتھ یہ کام کریں گے۔ تو یہ فتویٰ کیا اشارہ کر رہا ہے؟ یہ فتویٰ یہی اشارہ کر رہا ہے کہ جو آفیشیل جماعت ہوتی ہے وہی اصل جماعت ہوتی ہے آپ کی۔ اگر وہ کام نہیں کر رہے ہیں دین کا تو آپ اگر نہیں کر رہے ہیں تو اگر آپ کو یہ شکایت ہے، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نہیں وہ ڈھنگ کے نہیں ہے، وہ لائق نہیں ہے، وہ ایسے نہیں، تو آپ دین کا کام کریے، آپ دین کا کام کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ لیکن ہاں اگر کوئی آپ بڑے پیمانے پر کام کریں گے جس میں جمعیت جواب دہ ہوتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو جمعیت سے پوچھ کر کے ہی کرنا پڑے گا، انفرادی طور پہ آپ جو بھی کام کریے۔ تو یہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جمعیت اچھا کام نہیں کر رہی ہے تو دیکھیے یہ کیوں کہا گیا۔ اگر آپ اپنی جمعیت کے خلاف جاتے ہیں یا اپنے امیر کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں فساد برپا ہوتا ہے۔ اس میں کیا برپا ہوتا ہے؟ اس میں فساد برپا ہوتا ہے، اور اس میں دنیا کا بھی نقصان ہے پورا اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ ہمارے ایک شیخ تھے، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، عقیدے کی تعلیم دیتے تھے، تو وہ ایک دن ایسی اس طرح کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بولا کیا یہ ملک سلمان مجھے اپنا منسٹر بنا لیں گے؟ میں جو یہ باتیں آپ کے سامنے کرتا ہوں اور جو میں آپ کو بغاوت سے روکتا ہوں اور آپ کو امیر کی اہمیت پر ابھارتا ہوں اور یہ کہتا ہوں بغاوت نہیں کرنا چاہیے، امیر کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، امیر جیسے کہہ رہا ہے ویسے کرنا چاہیے، تو میں جو کہتا ہوں کیا ملک سلمان مجھے اپنا وزیر بنا لیں گے، منسٹر بنا لیں گے؟ میرا کچھ فائدہ نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں ہونے کا ہے، مجھے نہ نقصان ہے نہ مجھے کوئی فائدہ ہے، میری تنخواہ بھی نہیں بڑھے گی، میرا وظیفہ بھی نہیں بڑھے گا، میں جیسا ہوں ویسے ہی رہوں گا۔ لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کیونکہ اس سے تمہاری دنیا بھی بچے گی، آخرت بھی بچے گی۔ تم سیریا کا حال دیکھو، لیبیا کا حال دیکھو، مصر کا حال دیکھو، پہلے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اب کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ابھی حالات دیکھو، تمہیں اچھے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ فائدے میں رہیں، سب لوگ فائدے میں رہیں۔ تو اس لیے جماعت جو آفیشیل بنی ہوئی ہے وہی اصل جماعت ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر اگر کوئی کام کر رہا ہے، دین کا کام کرنے کے لیے سب آزاد ہے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن دین کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ جواب دہی طے ہونی چاہیے، اور وہ جواب دہی کہاں ہوگی؟ وہ جو اصل جمعیت ہے اس میں جواب دہی طے ہوگی، اور اس کے ساتھ مل جل کر کے رہنا چاہیے۔ اختلاف بھائی دیکھو ہر ایک سے ہوتا ہے، ہمارا کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، نظریے کا اختلاف ہوتا ہے، آدمی کچھ سوچ رہا ہے، سامنے والا کچھ سوچ رہا ہے، وہ اختلاف ایک نارمل چیزیں ہوتی رہتی ہے، لیکن تم ہم تفرقے بازی، فرقہ بندی یہ نہیں چلے گا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ حاکم لوگ گورنر بنائے ہوں یا اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کوئی جماعت یا سریہ یا اس طرح کے لوگ کو روانہ کیا ہو، چاہے جنگ کے لیے چاہے دین کی دعوت کے لیے، اس میں امیر بنایا ہے اور امیر کے حکم کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب ایک امیر نے کہا تھا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب ایک امیر نے کہا تھا کہ لکڑی اکٹھا کرو تو سارے لوگ لکڑی اکٹھا کر لیے، کہا آگ لگاؤ تو
تو ساروں نے آگ لگا دیا، اور اس کے بعد امیر نے کہا کہ اب سب لوگ اس میں کود جاؤ، تو کوئی نہیں کودا۔ بعض نے کہا کہ کود جاتے ہیں، امیر کا حکم ہے۔ دیکھیے غور کیجئے، نصیحت کئی طرح کی حدیث سے مل رہی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور امام ابن کثیر نے بھی اس کو بہت ہی زور شور سے ذکر کیا ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ والی آیت میں، اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم والی آیت میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو کیا کہا ہے کہ آگ لگاؤ اور اس میں کود جاؤ۔ تو بعض نے کہا کہ امیر کا حکم ہے، چلو عمل کریں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امیر بنا کر کے بھیجا ہے اسی کو اب ہمیں ماننا چاہیے، وہی اب ہمارا سب کچھ ہے۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ غلط بات اگر ہے، یعنی غلط کا مطلب ہے کہ قرآن حدیث کے بالکل اگینسٹ ہے، تو وہ بات ہمیں نہیں ماننا چاہیے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم کود جاتے ہیں، بعض نے کہا کہ نہیں ابھی جلدی مت کرو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں گے اور بات کریں گے۔ اسی آگ سے بچنے کے لیے ہم لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ اسی آگ میں کود جاؤ، کہتا ہے کہ آگ میں جل جاؤ۔ کیا اس کو سمجھ میں آیا؟ اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا اس امیر کا، اتنی بڑی بات کہہ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا معلوم ہے؟ اگر تم لوگوں میں سے کوئی بھی شخص اس آگ میں کود جاتا تو ہمیشہ ہمیشہ اسی آگ میں رہتا۔ یہ ہے نافرمانی کی اطاعت جو نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آپ ثابت پہلے کرو گے کہ ہاں یہ نافرمانی ہے، یہ نہیں کہ آپ کو پسند نہیں آیا وہ تو غلط ہے، وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ نہیں، قرآن حدیث کے خلاف بالکل کریکٹ آپ ثابت کریں تب کہ ہاں یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی المرء المسلم السمع والطاعہ فیما احب او کریہ، ایک مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ سنے اور اطاعت کرے، چاہے اسے پسند آئے چاہے نہ پسند آئے۔ نہ پسند آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قرآن حدیث کے خلاف ہی ہو گیا۔ ہو سکتا ہے تمہیں پسند نہیں آ رہا ہے، لیکن قرآن حدیث کے اندر کی بات ہے، وہ قرآن حدیث کے دائرے کی بات ہے وہ۔ اسی لیے یہ بات کہی کہ فیما احب او کریہ، پسند آئے تو بھی نہ پسند آئے تو بھی وہ امیر کی اطاعت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ الا امر بمعصیہ، ہاں اگر نافرمانی کا حکم دے، کہہ دے داڑھی مونڈ کر کے آؤ، مجھے داڑھی پسند نہیں ہے، امیر بھی ہے اور کہتا ہے، اتنا نالائق قسم کا امیر ہے، کہتا ہے جاؤ جا کر کے داڑھی مونڈ کر کے آؤ، تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے تم امیر ہو، غلط بات کہہ رہے ہو، میں داڑھی مونڈنے کا نہیں، میں داڑھی نہیں مونڈوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ داڑھی رکھنا ضروری ہے، واجب ہے، حدیث میں ایسا ہے۔ الا امر بمعصیہ فلا سمع ولا طاعہ، اگر وہ نافرمانی کا حکم دے گا تو نہ اس کی بات سنی جائے گی نہ اس کی بات مانی جائے گی۔ پھر بھی آپ اسے ہٹا نہیں سکتے، اس کا ہٹانے کے لیے ایک پروسیس ہے، اس طریقے پر آپ عمل کریں گے، اپنے بڑوں سے بات کریں گے، اس سے بڑوں سے بات کریں گے، پھر حالات کیسے ہیں دیکھ کر کے، بڑا جو امیر ہوگا اس سے اوپر جو ہوگا وہ اپنا حالات دیکھ کر کے جو فیصلہ لینا ہوگا لے گا، آپ وہ کام نہیں کریں گے، وہ کرے گا جو جس کے پاس اتھارٹی ہے، وہ دیکھے گا، حالات کا جائزہ لے گا، تب اس کے بعد جو اسے کرنا ہے وہ کرے گا۔ تو یہ پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہی پوائنٹ پر مسلمان پھسل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سمجھ میں آ گئی یہ باتیں، یہ نقطے سمجھ میں آ گئے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔